السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو اہم باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات جو اہل جنت سے متعلق ہے، جو لوگ دنیا میں متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ رب العالمین جنت کو ایسے لوگوں کے بالکل قریب کر دے گا۔ اس بات کو آپ جان لیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنایا ہے، متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے اس جنت کو متقیوں کے تیار کر رکھا ہے۔ اس جنت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جنت کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اب تک کسی آنکھوں نے اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کانوں نے اس کے بارے میں کما حقہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان پر اس جنت کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بولنے والوں سے زیادہ اور خوبصورت بنایا۔ ہم لوگ جو آج حدیثوں میں جنت کے سلسلے میں کہتے ہیں، جنت اس سے بھی خوبصورت ہے۔ ایک ادنا جنتی کو جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے گا کہ اس کی جنت تا حد نگاہ ہوگی۔ ایک ادنا جنتی، اب سوچئے ایک اعلیٰ جنتی ہے تو اس کی جنت کتنی کشادہ ہوگی۔ ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا کہ تا حد نگاہ اس کی جنت ہوگی، جہاں سے وہ نظر دوڑائے گا، جہاں پر اس کی نگاہ پہنچے گی جنت وہاں تک اس کی اتنی ہوگی۔ تو سوچئے کہ ایک آدمی جو اعلیٰ جنتی ہے، جنت کے بالکل اعلیٰ درجوں پر فائز ہے، سوچئے کہ اس کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ہم جنت کو بالکل قریب کر دیں گے اپنے متقی بندوں کے لیے، جنت میں جانا ان کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو خطرناک بات بیان کی، بہت اہم بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات جان لیں، اس آیت نے حضرت عمر بن خطاب کی نیند چھین لی تھی۔ اب آپ بولیں گے آخر یہ آیت اتنی پاور والی آیت کیسی ہوگی؟ جو حضرت عمر بن خطاب، جن کا پاور اور جن کی طاقت اتنی زیادہ کہ 2.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر دشمن ہوتا، عمر کا نام سنتا تو کام جاتا کہ عمر ویسی شخصیت۔ اب سوچئے ویسے عمر کے لیے اس آیت نے ان کی نیند کو اڑا دیا، آخر یہ آیت اتنی پاورفل کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا، انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے گا، ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، ہر شخص اس کو جان لے گا۔ یعنی عمل کے اندر اس کا بیلنس کتنا ہے۔ بینک میں جاتے ہیں آپ کے کھاتے میں بیلنس ہوتا ہے تو آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے کھاتے میں اتنا بیلنس ہے۔ اگر کھاتے میں بیلنس نہیں ہوتا ہے تو آپ کے کھاتا بند ہو جاتا ہے، آپ کا کھاتا کلوزڈ۔ جنت کے اندر بھی آپ کا کھاتا نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ اگر نیکیوں سے آپ کا کھاتا خالی ہے
تو یاد رکھیں وہاں پر افسوس کرنا پڑے گا، ایک ایک نیکی کے لیے تڑپنا پڑے گا۔ باپ کے پاس آئیں گے، ابا ایک نیکی چاہیے، نہیں بیٹا۔ ماں کے پاس آئے گا، ابا امی ایک نیکی چاہیے، نہیں۔ دنیا پوری، بندہ کہے گا اللہ دنیا پوری تو گروی رکھ لے اللہ، بس مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ بولے گا نہیں۔ تو انسان نیکیوں سے اپنا اکاؤنٹ فل رکھے، اس کے لیے بہترین موقع آپ کے پاس آ رہا ہے رمضان، آپ کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا بیلنس آ رہا ہے، اس بیلنس سے آپ نیکیوں کو کاٹیں، ٹک 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 آپ کاٹیں نیکیوں کو۔ اگر یہ بیلنس چلے گیا، یہ آفر چلے گیا، تو پھر یہ آفر آپ کو اللہ نے اگر زندگی رکھی تو پھر آئندہ سال آئے گا، کوئی پکی بات نہیں۔ اسی لیے اس آنے والے مہمان کو آپ نیکیوں سے استقبال کریں، ہاں گھروں میں روشنی لگا کر، محلوں میں خمخمے لگا کر اس کا آپ استقبال نہ کریں، بلکہ اس آنے والے مہمان کا آپ استقبال، ویلکم جو ہے نیکیوں کی شکل میں کریں آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا علمت نفس ما احضرت، انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے نیکیوں میں کتنی نیکیاں رکھی ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں رکھی ہیں، انسان کو اس کا علم ہو جائے گا۔ چلیے اس آیت کی ہم تہہ میں جاتے ہیں، اس آیت کے ڈیپ میں جاتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کی۔ اس بات کو جان لے کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اس کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ فیرجع اثنان، جب بھی کوئی میت مرتی ہے تو دو چیزیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، یرجع اہلہ و مالہ، انسان کا خاندان، انسان کی بیوی بچے واپس لوٹ کے آتے ہیں، کہاں تک؟ بس قبرستان تک آپ کو ساتھ دیں گی آپ کی اولاد۔ یرجع اہلہ و مالہ، انسان کا خاندان اور اس کا مال، پیسہ روپیہ جو ہے اس کے ساتھ کتنا ساتھ دے گا؟ جب تک سانس ہے جب تک ساتھ دے گا۔ وَيَبْخَى وَاحِد، ایک چیز ایسی ہوگی جو انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کون سی چیز ہوگی؟ وَيَبْقَى عَمَلَهُ، انسان کا عمل اس کے ساتھ جی ہاں لگ کر آئے گا انسان کے پیچھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو وفادار ساتھی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے ہم اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اور جو بے وفا ساتھی ہمارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، تو سوچو ہماری محبت کتنی جھوٹی محبت ہے۔ دیکھو جو اپنا سچا ساتھی ہے، جو اپنا سچا وفادار، جو اپنا وفادار جو ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، عمل کے میدان میں صفر ہے، اور جو بے وفا چیزیں ہیں اس کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، تو یہ محبت سچی محبت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے عمل کے ساتھ اپنی محبت کو پکا رکھے آپ، کیونکہ یہ آپ کی بے وفا نہیں بلکہ با وفا ساتھی ہے عمل آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہم کل قیامت کے دن ہر انسان کی عمل کو اس کے سامنے کھول دیں گے، انسان اپنے عمل کو جان لے گا کہ میں نے کیا کیا عمل کیا، رات کے اندھیرے میں کون سا عمل کیا، دن کے اجالے میں کون سا عمل کیا۔ جی ہاں انسان اس کو جان لے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کی آیت میں دیکھیے، سورہ قیامہ پڑھیے آپ، اللہ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ فرماتے ہیں انسان کو اس چیز کی خبر ہو جائے گی، دیکھیے لفظ دیکھیے، خبر دیں گے نہیں، خبر ہو جائے گی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو اس بات کی خبر ہو جائے گی بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کتنا عمل آگے رکھا، کتنا پیچھے چھوڑا، انسان کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ایک اور مسئلہ یہ بیان کرتی ہے، یہ آیت جو حضرت عمر بن خطاب کی نیند کو چھین لی تھی، آخر اس آیت میں گہرائی کیا ہے؟ گہرائی یہ ہے کہ وہاں قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ اپنے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اپنے نیک اعمال کو دیکھیں گے، ہم نیکیوں کو دیکھیں گے، نیکیاں گول پھرتی ہوں گی آپ کے طرف، کیا منظر ہے، اللہ اکبر، نیکیاں پھر آپ کے طرف گول پھرتی ہوں گی، آپ کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے طرف گول پھرائے گا، اور آپ ان نیکیوں کو دیکھ کر کیا خوش ہوں گے، بولیں گے ہاں میں کامیاب ہو گیا، I am successful، میں کامیاب۔
اب یہ مسئلہ نیکیوں کے ساتھ ہوگا، آپ کے نیکیوں کا آپ دیکھیں گے لائف سامنے. اب جو لوگ برائی کریں گے ان کا حال کیا ہوگا یہ بھی دیکھ لیں. جو لوگ برے کام کیے ہوں گے، گناہ کے کام کیے ہوں گے، وہ گناہ ان کے سامنے تاریکی کی طرح سامنے آئیں گے. نیکیاں سفید ہوتی ہیں، نیکیاں چمکدار ہوتی ہیں، اور گناہ تاریک ہوتا ہے. اس لیے شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ تاریک جگہ پہ حملہ کرتا ہے. جہاں تاریکی ہوتی ہے شیطان ان کو اچھی جگہ ہوتی ہے. تو انسان کے گناہ کو انسان اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. کتنے گناہ، کتنے بڑے بڑے گناہ، ہر گناہ کو انسان اپنے سامنے پائے گا، اور ان گناہوں کو انسان دیکھ کر ان گناہوں سے خود بھاگے گا. ارے گناہ میں نے نہیں کیے بھائی، ارے بھائی گناہ سامنے دیکھ رہا ہے. تو انسان گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا اور خود ان گناہوں سے نفرت کرے گا. یہ گناہ میں نہیں کیا بھائی، ارے نفرت کرے گا. لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہوگی، انسان اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس منظر کو اس طرح سے اللہ نے کھینچا کہ انسان کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. انسان کہے گا اے اللہ اس شیطان کو اور اس گناہوں کو اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا دور کر دے جیسے کہ مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے. اے اللہ گناہوں سے میرا جو ہے تو سامنا اتنی دور سے کر دے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا تو انسان کہے گا اللہ گناہ کو میرے قریب بھی نہ کلا، اللہ ان گناہوں سے مجھے اتنا دور رکھ دے جیسے کہ مسافت مغرب اور مشرق کے درمیان جتنی مسافت ہے، اے اللہ اتنا دور کر دے گناہوں سے مجھے. اللہ اکبر. کیا کون گناہ؟ وہی انسان. اور اللہ سے کیا درخواست کر رہا ہے؟ درخواست یہ کر رہا ہے اللہ ان گناہوں سے میں اتنا بیزار ہوں، اللہ ان گناہوں کو اللہ مجھ سے اتنا دور کر دے کہ میں ان گناہوں کو دیکھ بھی نہیں سکوں. کون بولا گناہ کرو کہ اللہ بولا. تو گناہ کیوں کیا؟ جب کیا تو دیکھ اپنی آنکھوں کے سامنے. چلیے ایک حدیث کہوں گا، اسی آج کی آیت کا آپ پیغام سمجھ کر آپ گھروں کو لے جائیں، اپنے گھر والوں کو یہ حدیث سنائیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلم اللہ ربہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے گا. اللہ ہر ایک سے بات کرے گا سوائے 3 لوگوں کے. کون کون؟ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا. کون؟ ایک تو جھوٹا بادشاہ، ملک الکذاب. دوسری چیز العاق لوالدی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اس کے بعد تیسری چیز بولیے آپ، اگر آپ کو بھی اس کا علم ہے تو بول سکتے ہیں آپ. العاق لوالدی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. السیب الزانی بوڑھا زناکار، اللہ سے بات نہیں کرے گا. بوڑھا ہے پھر بھی زنا کام کر رہا ہے، بدکار ایک کام کر رہا ہے، ان تینوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا. جی ہاں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلم اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ ایسے ہوں گے جو 3 گناہوں میں ملوث ہوں گے اللہ ان سے تو بات نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے. لیکن دنیا کے بعض لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، ان 3 گناہوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے علاوہ اللہ ہر ایک سے بات کرے گا. پھر نبی نے فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں اردو زبان بات کرتے تھے لیکن وہاں پر آپ کی لینگویج چینج ہوگی، وہاں پر آپ عربی بات کریں گے. کلام اللہ سے آپ کس میں کریں گے؟ عربی. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹرانسلیشن کرنے والا گناہوں کو سن لے گا انسان کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَنْظُرْ أَيْمَنْ فَلَا يُرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. انسان دائیں دیکھے گا، رائٹ طرف دیکھے گا، سامنے تو اللہ ہوگا لیکن رائٹ طرف دیکھے گا تو اسے صرف ایک ہی چیز
ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور وہ کیا ہوں گے؟ اس کے اعمال ہوں گے۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ، انسان اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اسے کیا نظر آئے گا؟ صرف اپنے اعمال۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کو اپنے سامنے دیکھے گا، دائیں بھاگے گا عمل دکھے گا، بائیں بھاگے گا عمل دکھے گا، اور جب پیچھے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث میں بڑی اہم بات آپ نے بیان کی، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، لوگو جہنم کی آگ سے اللہ سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے ڈرو، اس آگ سے خوف کھاؤ، ولو بشق التمرہ، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس جہنم سے بچنے کے لیے اگر ایک ٹکڑا کھجور بھی دے دو تو بس کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر انسان کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہے، اگر وہ اسے اللہ کی راہ میں دے کر اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، یہ بہترین سودا ہے، یہ بہترین سودا ہے۔ اسی لیے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں وہاں پر دنیا کے اندر قیامت کے اندر اپنے دائیں بائیں صرف ہمارا عمل دکھے گا، اور پیچھے آپ کو دکھے گی جہنم کی آگ۔ تو معلوم یہ ہوا اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی آپ کے پاس اگر ہے، ٹکڑا بھی ہے، تو آپ اسے اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آپ آزاد کرا لیں۔ اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس درس میں جتنی باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔